قرآن پاک یہ ایک آیت اور ایک سورت سے محبت، جنت کے داخلے کی ضمانت، اس پر بطور دلیل وہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث اور یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راوی فرماتے ہیں کہ مسجد قباء جو مدینہ طیبہ کی معروف مساجد میں سے مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، اس کے بعد جس کی فضیلت ہے وہ مسجد قباء ہے مدینہ پاک میں، یہ دوسری مسجد جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر سے وضو کرتا ہے، یعنی مدینہ پاک میں اپنی رہائش سے وضو کرتا ہے اور مسجد قباء میں اور وہاں آ کے نماز پڑھتا ہے، 2 رکعات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب، یہ شرف ہے اس مسجد کے اندر کا امام انصار صحابہ میں سے ایک شخص سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ عادت کہ ہر نماز کی ہر رکعت جب بھی وہ جاری نماز پڑھاتا، مغرب کی ہوتی، عشاء کی یا فجر، تو وہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کی وہ تلاوت کرتا۔ سورۃ الفاتحہ جو ہی مکمل ہوتی وہ قل هو اللہ احد شروع کر، اس سورت کو پڑھنے کے بعد پھر جہاں سے وہ چاہتا تلاوت کر۔ تو صحابہ کرام نے اس سے کہا، اس کے مقتدیوں، یا تو سورۃ الاخلاص پر ہی کفایت، اسی کو کافی سمجھ تو سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اس کے بعد اس سورت کو پڑھ اور رکوع میں چلا، پھر آگے تو اور جگہ سے کہیں سے تلاوت کر، یا پھر اس کی تلاوت چھوڑ دے اور جہاں سے تو یہ آسان لگے فقرؤ ما تیسر من القرآن، اس کی تلاوت کر جہاں سے تو چاہے۔ لیکن تیرا یہ عجیب انداز ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں تو تلاوت شروع کرتا ہے سورۃ الاخلاص، پھر آگے اور سورت بھی پڑھتا ہے اور کئی قرات۔ تو وہ انصاری صحابی وہ امام بولا کہ میں نے ایسے ہی کرنا، میں اس سورت کی تلاوت ہر رکعت میں یہ جاری رکھوں گا، یہ کرو، اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے امام بنائے رکھ، اور اگر آپ یہ پسند نہیں ہے میرا ایسے تلاوت کرنا، ایسے نماز پڑھانا، تو آپ اپنا امام بدل کسی اور کو امام بنا۔ انصار صحابہ یہ چاہتے تھے کہ ہم سب میں سے یہ بہتر ہے، صاحب تقوی ہے، نیک شخص ہے، نماز یہی پڑھا، امامت کے لائق یہی ہے، امامت یہی کرا، لیکن جس طرح یہ قرات کرتا ہے اس روش کو، اس روایت کو، اس انداز کو چھوڑ۔ انہوں نے جا کے شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے امام مقرر کیا، یہ جو ہمارا امام ہے اس کی یہ عادت ہے، یہ طریقہ ہے، آپ اس کو سمجھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا کہ آپ ایسا کرتے ہیں اور کیوں کرتے؟ کہیں سے بھی قرآن پاک کی تلاوت کر لی، آپ کے مقتدی آپ پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ کہیں اور سے پڑھ۔ انصاری صحابی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورت سے محبت، سورۃ اخلاص سے محبت، اور یہی وہ سورت جس کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو ایک دفعہ پڑھنے سے 1 ثلث کا یعنی 10 پارے قرآن پڑھنے کا اللہ ثواب دے، کیونکہ اس میں اللہ کی صفات، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی ذات کا تعارف۔ اس سورت میں 2 صفات اللہ کی ایسی ہیں جو ہر صفت کے ساتھ ملتی ہے، ہر صفت میں وہ داخل اور شامل۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، الصمد اور الاحد، کہ ہر وہ صفت میں اکیلا ہے اور ہر صفت میں وہ بے نیاز، یہ تمام صفات کے ساتھ جڑی ہوئی 2 صفت۔ تو یہ 2 صفات کی برکات اس صورت کو یہ اعزاز یا یہ شرف، یہ عزت اور وقار نصیب ہوا۔ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس صورت کے ساتھ محبت ہے، میں اس لیے تلاوت کرتا ہوں اور اپنی تلاوت کا، اپنی نماز کی قرات کا آغاز اس صورت کے ساتھ کرتا ہوں، اس صورت کو پڑھتا ہوں، پھر جہاں سے توفیق بخشے اللہ وہاں سے تلاوت کر دیتا۔ آپ نے فرمایا، حبک ایاہ ادخلک الجنہ، میرے پیارے اپنی اس روایت کو، اپنے اس انداز کو جاری رکھ، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کرے۔